उठाया जा रहा है कुरान और हदीस के हवाले से। आप दरमियान में एक इंसान की राय, जी ये आपका फलां बाबा है, फलां इमाम है, ये है वो है, उसने ये कहा, फलां ने ये कलमा पढ़ा दिया, उसने ये बात बना दी, इसने ये बात बना दी, वो ले आते हैं। ये चीजें बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने रखनी है तो यकीन करें, थोड़ी देर के लिए ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अहमदी दोस्तों, अपने इन जो भी आपके मुरब्बियान हैं, जो भी इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, जो भी ये तालीम पेश करते हैं, उन्हें कहीं जरा आईने के सामने खड़े हो जाएं और बताएं उनको कि देखें, हम अपनी उस शख्सियत को, जिस शख्सियत का नाम आजहानी जनाब गुलाम कादियानी है, उनको हम एक आम शख्स की बुनियाद पे, जिस पे हम इतराज उठाते हैं कि ये बाबा जी हैं, उसके बराबर खड़ा कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि गुलाम कादियानी का मर्तबा आपके नज़दीक किसी भी जिनको आप कोट करते हैं, जी ये फलां बुजुर्ग है, ये फलां आपके बुजुर्ग ने कहा, उसके बराबर, तो उन बुजुर्गों का क्या आप ये दावा साबित कर सकते हैं कि उन्होंने इस किस्म का कोई दावा किया हो जो गुलाम कादियानी साहब ने किया? जस्ट इमेजिन। और यही हमने उनको दावत दी है, 10 दिन का ही टाइम दिया। मतलब सोचें आप, देखें आप कि ये जा कहाँ रहे। अच्छा, ये तरीकाकार कौन इख्तियार करता है? जिसके पास कोई इल्मी और अक़ली दलाइल ना हो, वो रास्ते मांगता है इधर उधर की, वो अपनी बात जो है, अपना गुनाह जो है दूसरे के सर पे थोपने की कोशिश करता है। ये वो तरीक होते हैं। इनको चाहिए कि ये वो रास्ता इख्तियार करें जो सीधा। जी, वरना फिर देखें ना, अभी हम वो बाबा कोट नहीं करेंगे। मिर्जा साहब ने कहा कि फला शख्स की ये निशानी है कि वो सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करता। अब बताएं हम आपको, हमने तो वो बात भी कोट नहीं की है, चले उसका वो लफ्ज़ कहीं नहीं। हाँ, जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल किए कि फला की ये निशानी है कि वो सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करता। अच्छा, अब ना शेख साहब ने जो भी बात की है, आप में से जो हजरात भी, अच्छा एक मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट ये कर दूँ कि इंशाल्लाह ये हमारी जो अभी टिकटॉक की लाइव आप देख रहे हैं, ये हमारे यूट्यूब पे भी लाइव जा रही है, दी डायलॉग विद इम्तियाज पे भी और अदनान रशीद उर्दू पे, जो उर्दू की लाइव है, इंशाल्लाह उसका वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं लिंक के तौर पे। और अगर आप उस प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ नहीं हैं तो वहाँ पे भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ताकि क्योंकि बहुत सारे मकामात ऐसे ऐसे पाकिस्तान में भी हैं और भी कई जगह हैं जहाँ पे टिकटॉक वर्क नहीं करता, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए आप उस बात को देख सकते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब आप ये देखें, अब आपने ना दोबारा सिर्फ ना बात पे गौर करना है, आपने हमारी बात से एग्री नहीं करना। जैसे कुरान में क्या आता है कि कल जब लोग जहन्नम में जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा भाई तुम्हें यहाँ पे क्या चीज़ लेके आई, आगे से वो जवाब देंगे कि काश हम सुनते और बात पे गौर कर लेते, हम जहन्नम वालों में से ना होते, मान ले। देखें, यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया बात को सुनने और गौर करने से। तो हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप उनमें शामिल ना हो, सिर्फ आप हमसे एग्री ना करें। कोई हमारा आपसे मुतालबा एग्रीमेंट होने का नहीं है, नहीं, इतनी सी दरख्वास्त है, जो कि आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, कि भी हमारी बात सुन लो, उस पे आम लोग जो हैं ये इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको कुल लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, तो तकाजा तो यही है ना कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है, कुरान से मोहब्बत करते हैं तो कुरान जो कह रहा है, अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन या तावील या जिस तरह से आपको बात बताई जाती है, उसको चेक तो करें, उसको देखें तो सही। तो इधर की बात ए की सही है या बी की सही है? आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जिंदगी की आधी सदी आप लोगों में गुजरी है। आप कहते हैं जी कि देखें मिर्जा साहब हकम और अदल हैं, उनकी बात, तो हकम अदल आपने तस्लीम किया है, दुनिया ने, अल्लाह ने उन्हें तस्लीम नहीं किया, अभी वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए। अब रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं? उसके लिए सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? परखना जिस पे है, क्राइटेरिया जो है वो कुरान है, वो अल्लाह के रसूल के अक़वाल हैं, उनके ऊपर परखा जाएगा, देखा जाएगा। अब आपके उसी हकम अदल ने ये बात कह दी कि जी हदीस वो सही होगी, हत्ता के वही भी वो सही होगी जिसका फैसला मैं करूंगा। थिंक अबाउट दैट वन, कि मिर्जा साहब कहां तक चले गए। कोई अल्लाह के बंदो, कुरान जो नाजिल हो चुका है, कुरान नाजिल हुआ है
قادیان میں نہیں، یہ 2 قرآن بنتے ہیں، اور اگر وہی قرآن نازل ہوا ہے دوبارہ تو اس کے اندر معنی کیوں تبدیل ہوگی؟ معنی کیوں تبدیل؟ کہ بندے سوچو، یہ یقین کریں کوئی لمبی چوڑی میں تقریر آپ کو نہیں دینا چاہتا، میں آپ کے ذہنوں میں شروع سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں، سوچ، احمدی سوچ، احمدی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھو جی، اور اچھا آپ کی یہ بات کہ جی دیکھیں جی ہماری کتابوں پہ ہم سچ ہیں، یہ پابندی کیوں لگائی گئی، یہ میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں اس پہ بھی بات آپ کو کر دیتا ہوں۔ جو آپ کی مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یقین کریں آپ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ جو کچھ آپ نے سلوک، آنیسٹ ٹو گاڈ، جو سلوک اس ڈیبیٹ کے دوران آپ نے ان 2 احباب عدنان صاحب اور امتیاز صاحب کے ساتھ جو کوئی تیسرے باقی 2-4 لوگ ساتھ ان کے تھے، ان کے ساتھ جو کیا ہوا ہے آپ کے علم میں، آپ اپنی ان لوگوں سے کہیں جی کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ جو ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے 2-3، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ میں اگر بتاؤں، اس کو ویریفائی کریں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے یہاں پہ آ کے مجھے اس چیز کو چیلنج کیجئے گا، اور میں آپ کو اسی وقت اس چیز کا، اگر بالکل وہ غلط ہوا تو میں اس کا اقرار کر لوں گا۔ بصورت دیگر آپ ان کی گریٹنس دیکھیں، جو بھی لفظ کہنا چاہیں وہ کہہ لیں کہ جی یہ ڈر گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، جو بھی کہنا چاہے کہہ لیں، لیکن کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی احتجاج کیا؟ کیا انہوں نے آگے سے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے؟ یہ رویہ کس کا ہوتا ہے؟ ایک انتہائی صابر اور بہادر انسان کا ہوتا ہے، یا ایک جو بالکل غلط ہو اور بزدل ہو، یا اس کا ہوتا ہے؟ دونوں میں فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اس طرح پراپوگنڈا شور و غل کر کے کہ جی یہ بھاگ گئے، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، جو مرضی کر لیں۔ جیسے میں نے شروع میں ابتدا میں کہا، ایک تاریخ لکھی جا چکی ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اور یہ پڑی ہوئی ہے، یہ کہیں نہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ کلپ نکال کے لگانا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دوسری طرف امتیاز صاحب اور عدنان رشید کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایز از وہ چیز آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ فیصلہ آپ خود کریں، آپ عقل مند ہیں، آپ کو اسلام سے پیار ہے، آپ کو سچائی سے پیار ہے، آپ کرائیٹیریا جو ہے لوگوں کو نہ بنائیں۔ اب دیکھیں جی آپ کر لیں۔ آپ کرائیٹیریا جو ہے، معیار جو ہے، لوگوں کو نہ بنائیں کہ دیکھیں جی مسلمان کے فلاں نمائندے ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسلام کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چیز میں کہوں کہ احمدیت اس وجہ سے غلط ہے کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب پہ یہ بولنے والے آپ کے لوگ، مربیان دوسرے تیسرے، کہ یہ ہیں نمائندے ہیں آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن احمدیت یہ نہیں ہے۔ احمدیت وہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنی کمپائلیشن روحانی خزائن کے نام سے ان کی کتابیں جو اس کے اندر ہے، اس کے اندر پیش کی ہے۔ ہم اس پہ اس چیز کے اوپر ساری گفتگو کرتے ہیں۔ جی اچھا، ابھی اگر آپ ایک بات کو دیکھیں کہ اب اصل میں بات بالکل آ گئی ہے اصل نقطے پہ، کہ بھائی دیکھیں آپ لوگوں اس بات ہر بندہ واقف ہے جس نے احمدیت کا لٹریچر پڑھا ہو یا ان لوگوں سے اس کا کوئی کبھی تعلق پیدا ہوا ہو کسی اعتبار سے بھی، وہ یہ جانتا ہے جی کہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا کیا دعویٰ تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں۔ مرزا صاحب کا ایک دعویٰ وہ ہے کہ جس کے اندر سارا کچھ آ گیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو اصل دعویٰ وہ کیا ہے کہ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ تشریف لانا تھا۔ جس سے پوچھیں کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ جی آپ سوال اٹھائیے کہ انہوں نے 2 مرتبہ تشریف لانا تھا۔ پہلی مرتبہ تو جیسے پوری دنیا جانتی ہے اور جیسے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعوذ باللہ من ذالک دوسری مرتبہ
وہ مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے آئے۔ اب یہاں پہ ساری کی ساری گیم آپ کے ذہنوں میں کہاں پہ ڈال دی گئی کہ دیکھو دیکھو انہوں نے کہا بروزی اختیار کر کے آئے۔ بروزی کا صرف اتنا کام ہے کہ ایک فوت شدہ آدمی نے، احمدیت کے اندر بروزی کا مطلب کیا ہے کہ ایک فوت شدہ انسان نے اگر دوبارہ دنیا میں آنا، اس کا میکانزم کیا ہوگا، یعنی اس میکانزم کا نام ہے بروزی۔ اس سے یہ فرق نہیں پڑ جاتا۔ ہم کر رہے ہیں بات احمدیت کے مطابق، نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے اور نہ اس کو عقل گوارا کرتی ہے، اس کا تعلق احمدیت کے ساتھ ہے۔ احمدیت میں یہ نوٹ کریں بات کو، ایک ایک لفظ جو میں بولوں گا اس کے میں ذمہ داری بھی لیتا ہوں کہ بھی دو انسان ہوں جو بظاہر تو دو نظر آئیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہوں۔ یعنی جو انسان بعد میں آیا ہے، وہ بعین ہی پہلا انسان ہے۔ کس اعتبار سے؟ نام کے اعتبار سے بھی، شان کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی، منصب کے اعتبار سے بھی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد لفظ بروزی تو بے معنی ہو کے رہ گیا۔ اس میں جب دو انسان کہیں گے تو دونوں انسانوں کے اندر زندگی ہے، بروز کے اندر زندگی نہیں، نمبر ایک۔ لیکن امتیاز صاحب، آپ کی گفتگو سے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے، آپ نے کہا کہ دوسری جو ان کی بعثت بتائی انہوں نے تو وہ مسیح موعود کی، ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ رسول اللہ کی بعثت 2 مرتبہ بقول آجانی غلام قادیانی صاحب کی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ بروز محمد بھی ہوئے، مطلب دوبارہ رسول اللہ کی ہے تو رسول اللہ کی جو آمد ہے قرآن کے اندر وہ محمد کی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر دوبارہ ہے تو یہ جو مسیح موعود کہتے ہیں محمد موعود کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں دعویٰ کیا کہ میں محمد موعود ہوں، کہ میرا دوبارہ آنا جو ہے جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا تو مسیح موعود ہو گیا، تو اس کے ساتھ محمد موعود کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اصل چیز تو، اصل دعویٰ تو ان کا وہ ہے، اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا۔ اچھا، میں انشاءاللہ شیخ صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، میں اس پہ بالکل ابھی بات کرتا ہوں۔ ایک بات جو میں بالکل آپ کے لیے کلیئر کرنا چاہتا تھا وہ کیا تھی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو ایک حل آپ کو دے دیا گیا کہ اگر لفظ بروز کہہ دیا گیا نا تو اب مسئلہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کا بیٹا بشیر احمد ایم اے، اب بیٹا مرزا صاحب کا ہے، کتاب وہ ہے کلمۃ الفصل، جو کہ اب اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا اس ڈیبیٹ کے بعد۔ جماعت نے لکھا ہوا تھا پہلے بھی، لیکن اس چیز کو ان کے سامنے بیان کر کے اس پر اپنے مہر لگوا دی ہے کہ کلمۃ الفصل جو بشیر احمد ایم اے کی کتاب ہے مرزا صاحب کے بیٹے کی، وہ جماعت کا موقف بیان کر رہی ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ ذلی یعنی کہ ذل اور بروز دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں مرزا صاحب انٹرچینجبلی، یعنی کبھی ذل کہہ دیا کبھی بروز کہہ دیا۔ اچھا آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ب پہلو لا کھڑا کیا۔ آپ کے سامنے بالکل وربیٹم پورا کوڈ پیش کر دیا۔ اب دیکھیں ذرا، اب دیکھیں اگر دو انسان ہیں، پہلی بات تو کہ انسان دو ہیں جو کہ ایک دوسرے کے پہلو ب پہلو کھڑے ہیں، تو انسان تو دو ہوئے بظاہر دیکھنے میں، جیسے جماعت کہتی ہے کہ بظاہر دو ہیں لیکن پہلو ب پہلو کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں پہلو ب پہلو کھڑے ہونے کی کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہ شیخ صاحب نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے۔ جماعت نے کہا ایک ہی شان، ایک ہی مقام، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب، بظاہر دو ہیں اصل میں ایک ہے۔ اب مجھے خود آپ بتائیں، اس جماعت کے اس عقیدے کے اندر احمدی ہو، آپ مجھے بتاؤ، اب جو ہو جس سوال پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں آج کے دن تک کوئی ایسا عام احمدی، لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیبیٹ میں ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں
مدرسے اٹینڈ کر رہا ہے جماعت کی، اس کو کبھی یہ بات بتائی گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی شان ہے، ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مقام ہے؟ اب دیکھیں ذرا یہ بات آپ کو بتاتے کیوں نہیں ہے؟ احمدیہ سنو میری بات کو، کیوں نہیں بتاتے آپ کو؟ نمبر ایک، آپ میں سے کوئی بندہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا، جب قبول نہیں کرے گا تو پھر وہ مجبور ہوگا سوچنے پہ کہ جماعت یہ کہہ رہی ہے، میں جو دل میرا ہے وہ قبول نہیں کرتا اس بات کو، تو اب پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، اور جیسے ہی آپ سوچنے کے سفر پہ نکلیں گے تو پھر آپ کی منزلیں صرف دو ہیں، تین نہیں ہیں، دو ہیں، یا اسلام میں واپسی یا دہریت۔ یہ چیز بہت پیاری، بڑی خوبصورت امتیاز نے بیان کی ہے، پہلو کو پہلو۔ اب آپ غور کر لیجئے، ہم دونوں پہلو کو پہلو بیٹھے، جسٹ امیجن، اور یہ کہا جائے کہ یہ دونوں امتیاز ہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یا تو پہلے واضح کریں کہ دونوں ایک کیسے ہیں، کہ دیکھیں جی وہ دونوں جو ہیں مختلف وقت میں آئیں گے اور وہ دونوں مختلف ہوں گے، وہ فلاں حوالے سے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی خواص ان کے کمالات ان کے اندر وہی چیزیں پائی جائیں گی۔ اب اس کو کیسے دیکھیں گے؟ رسول اللہ کا اسوہ جو ہے، رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اور جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جو سیرت ہمیں بتاتی ہے، یہی اسی کو دیکھنا پڑے گا نا۔ غلام قادیانی صاحب آپ کے سامنے ہیں، ان کی سیرت ان کے صاحبزادے نے لکھ دی کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اس طرح کے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اب دونوں کو ہم میچ کرتے ہیں۔ آپ احمدی حضرات خدا را اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے، میرے لیے نہیں یا کسی ہار جیت کے لیے نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، آپ صرف حقیقت کو جاننے کے لیے، سچائی کو جاننے لیے، اور آپ مجھے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ صحیح ہیں تو مجھے بچا لیجئے، میں صحیح ہوں تو آپ بچ جائیے۔ یہ دیکھیے کہ کیا کوئی مماثلت ہے، کوئی ذرا سی بھی ہے اسی چیز کے اندر؟ آلدو قرآن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے سوال عقلی اٹھا طور رہا پہ جی، ہوں، عقلی طور پر بالکل ایگزیکٹلی۔ تو آپ سوچئے کون سی مثال دے کے بات کی جائے، کیا چیز کہہ کے آپ کو بتایا جائے؟ جی یہاں پہ نا ایک بڑے اچھے دوست ہیں نیچے میسج میں کہنے کہ حوالہ دو۔ اب یہ حوالہ دو کے بارے میں آپ نے ایک بات سننی ہے بہت توجہ کے ساتھ، کہ آپ کی آئندہ زندگی کے لیے نا حوالوں والا مسئلہ آسان کر دے گی، کیونکہ کون کون سا حوالہ آپ ڈھونڈتے ہیں ورنہ دیکھیں ذرا ڈیبیٹ کے اندر جب دو لوگ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو جو موقف ایک فریق اختیار کرتا ہے دوسرے کا موقف لازماً اس کے برعکس ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ مثلا دیکھیں ہم نے یہاں پہ کہا، جو لوگ ڈیبیٹ دیکھ چکے ہیں اس کا یہ غور سے سنیے گا، یہ جو بتانے لگے ہیں، یہ جو پہلی بات انہوں نے کی ہے نا کہ وہ مختلف ہوتا ہے، اب اگلا لفظ ان کا غور سے سنیے گا۔ اچھا اب دیکھیں ڈیبیٹ میں ہم جب بیٹھے ہیں ہم نے کہا جی کہ احمدیت کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، دو مرتبہ حضور کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمانا تھا، اور یہ جو دوسری بعثت ہے وہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی صورت میں ہوئی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کون ہے؟ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، مرزا صاحب کے بیٹے کے الفاظ، اور کتاب جماعتی موقف والی کلمات الفصل کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے کہا جی آپ کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھیں اب آپ نے بات نوٹ کرنی ہے، اگر تو ہماری دشمنی میں اور جماعت کے بیانیے میں آپ نے بہ جانا ہے اور آنکھیں بند کر لینی آپ کی مرضی ہے، اگر غور کرنے کو تیار ہو سنو میری بات کو۔ میں نے جب اپنی باری ختم کی میں نے کہا کہ جب آپ لوگ اپنی باری شروع کرو تو پہلے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دے دو، کیا کہ بھئی امتیاز جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، یعنی امتیاز نے دو باتیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں امتیاز نے دو باتیں کی، امتیاز نے کہا جی کہ احمدیت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، آپ کہو جی امتیاز نے یہ کہا غلط، ہم نہیں مانتے، نمبر ایک۔
इम्तियाज ने कहा कि अहमदियत के मुताबिक मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। इम्तियाज ने कहा ना, आप कहो इम्तियाज की गलत बात कि आप इसको नहीं मानते, ठीक हो गया। पूरी डिबेट में मैं बार बार मुतालबा करता था कि आप मुझसे डिबेट कर रहे हो, डिबेट में मैंने अपना मौकफ रखा है, आप अपना मौकफ बताओ। आई वॉज सेइंग रिपीटेडली टेक अ पोजीशन, व्हाट इज योर पोजीशन। टेक्निकल बातें छोड़ दें, आप आम जुबान में बात कर लें कि दावा जवाब दावा छोड़ दें उसको। आप सिंपल बात समझें कि मैं एक बात कर रहा हूँ, यानी मैं उन पे बज़ाहिर एक इल्जाम लगा रहा हूँ, आप लोग कहें जी कि मैं इस इल्जाम को मुस्तरद करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात शुरू होती है। आप लोग मेरे से बात भी कर रहे हो और इल्जाम को मुस्तरद भी नहीं कर रहे। व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे मैं इसी बात को आपके सामने रख देता हूँ। आइए इसी बात को लेके कि ये बात जो हम यहाँ पे बैठे कर रहे हैं और उस दिन हुई है, ये बात गलत है। जमात का कोई ऐसा अकीदा नहीं है, जमात का मिर्ज़ा साहब की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं है। जमात अहमदिया इस चीज़ को नहीं मानती कि जमात अहमदिया तो रसूलुल्लाह की आमद और बेशत की कायल है। ये आप दो टोक साफ लफ्जों में हम जो बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जमात का अकीदा है। भूल जाइए कि जी हवाले सब कुछ सामने आ जाएंगे, उसी वक्त आ जाएंगे। हम नहीं, जमात खुद लेके आ जाएगी, जमात खुद लेके आ जाएगी। आप कहें गलत साबित कर दें, यकीन करें, इसी तरह अभी रख दें किसी को सामने, इसी लाइव में ले आइए जमात के किसी भी नुमाइंदे कह रहा हूँ नुमाइंदे को ले आइए, वो ये कह दें कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ कह रहे हैं। अब अगर ये सच हो तो हमारा काम, और अगर वाकई झूठ है तो बिल्कुल तस्लीम करेंगे, यहाँ कहेंगे जी हाँ झूठ है। आइए, बिल्कुल वी आर रेडी फॉर दिस वन। नहीं, कल ले आइए, परसों ले आइए, खुला टाइम है आपके पास। आइए, हत्ता की आसानी पैदा करिए देता हूँ। आगे हम दोनों तीनों इस वक्त कैलगरी में मौजूद, बेहतरीन आपके नुमाइंदों के लिए। कनाडा में, जिनको नहीं पता कनाडा का शहर, मतलब पहले हम टोरंटो में थे कनाडा में, अब कैलगरी में, सेंटर ऑफ द कंट्री। ये आप अपने नुमाइंदों कहें, आज जुमा का दिन है, अभी जुमा की होना है, इसलिए आप बड़ी आसानी से ये हर चीज़ को कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर, कल दे दें, परसों दे दें, मैं ये देता हूँ टाइम। आ जाएं, हमें कम से कम अपनी आप आखरत सवार करके और हमारी आखरत की बेहतरी करके इस चीज़ पे मनवा लें कि ये झूठ बोल रहे थे, ये ऐसी बात नहीं है, हम तस्लीम कर लें। लेकिन ये पता है क्या है, कोई सामने नहीं आएगा, इसलिए ये बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये खुले तौर पे लिखा हुआ है, ये हर चीज़ मौजूद है। और इसका सबूत कि डिबेट में वो दोनों बच्चे जो थे, दोनों बच्चे नौजवान जो थे, राहील और रजी, आपका क्या ख्याल है कि अगर गलत कहा जा रहा होता तो वो एक लम्हे की ताखीर करते? सवाल ही पैदा, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते, वो जाने देते। चीज़ ये है अहमदी दोस्तों, बात उनके साथ नहीं है, बात सिर्फ आपके साथ हो रही है, इस हवाले से हो रही है कि आपको समझ आ जाए। ये आपको हकायक, ऑनेस्टली मेरे नज़दीक आपको ये हकायक नहीं बता रहे, ये नहीं वो चीज़ें आपको दे रहे जो अब बातें कह गए हैं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उनकी किताब का मुताला करें, आप खुद इस चीज़ पर गौर करें, देखें इसको कि ये सूरत हाल जितनी कही जा रही है, क्या ये वैसे ही है या सिलसिला कुछ और है। इस पर देखें, गौर करें। आप में से किसी का कोई सवाल हो, किसी की कोई बात हो इस चीज़ के बारे में कि आप समझें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उठा सकते हैं इस चीज़ को। चूँकि I'm sorry, मैं आप लोगों के ये कमेंट्स जो हैं इसमें चश्मा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देख सकता। तो यार इम्तियाज़ ऐसे आते हैं, अगर कोई ऐसे सवाल अगर आपके या कोई ऐसे कमेंट जो आप जिनके आप जवाब चाहते हैं, लेट इम्तियाज़ कम, तो वो इस चीज़ पे दे देते हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ آج جیسا میں نے کہا کہ فرائیڈے ہے، وی آر ان کینیڈا ان کیلگری، امتیاز ہو گیا، تو ہم لوگ کل بھی یہاں ہیں، پرسوں بھی یہاں ہیں، تو اس کے بعد مطلب ہم اویلیبل نہیں ہوں گے، تو آپ ان 2 دنوں کے اندر اگر تیسرا دن اس میں کر لیں تو ہم موجود ہیں یہاں، اگر یہاں کے کوئی بھی اچھا جی، ابھی بتائیں آواز دوبارہ ٹھیک ہوگی یا نہیں؟ چلیے اب انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ اصل میں ایسے تھا کہ ایک تو آپ لوگوں سے معذرت، کیونکہ لیپ ٹاپ کی چارجنگ ہو رہی تھی ختم، تو اگر میں وہ نہ لگاتا تو وہ بند ہو جاتا، تو اس کا ہم نے کچھ کوشش کی اس کھالنے کے لیے الحمدللہ۔ اچھا ابھی جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے، ایک تو ابھی فائل صاحب نے انشاءاللہ ہم لگا کے حوالے دکھاتے ہیں ایک بات۔ اچھا اب آپ نے بات نوٹ کی ہے، آج کی تاریخ تک ان کے پاس ایک ہی جواز تھا کہ جی وہ دیکھو سیاق و سباق سے کاٹ کے پڑھتے ہیں، پرچیاں لے کے آتے ہیں۔ اب جتنے حوالے ہم پیش کرتے ہیں، اپنی کو زبان عرصی سے یاد کر لیا الحمدللہ، اب ہم جب حوالہ پیش کرتے ہیں، پہلی بات اگر آپ اس پہلی بات کو اگنور کر دیں گے نا تو پھر آپ کے سامنے یہ بات مسئلے کے طور پہ کبھی واضح نہیں ہوگی کہ ہم نے ایک موقف بیان کیا، اس کے جواب میں اصولی طور پہ نہ کرنا بھی چاہیے تھا اور ہم نے مطالبہ بھی کیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی اب آپ لوگ اپنا موقف بیان کریں کہ امتیاز اور عدنان نے جو بات کی ہے، اگر آپ اس کو ہم اس بات کو پسپون کرتے ہیں کہ نہ تو 2 بےعزتی ہیں اور نہ مرزا غلام احمد قادیانی دوسری بےعزت کا مسواک ہے، اگر یہ بات آپ کرو پھر یہ ڈیبیٹ آگے چلتی ہے نا، یہ بات نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اس لیے نہیں کی گئی کہ دیٹ واز اے کنفیشن، یہ اعتراف تھا، ہم اپنا موقف پیش نہ کرنا، ہماری بات کو مسترد نہ کرنا اعتراف تھا۔ اعتراف کرنے کے بعد باقی ڈیبیٹ میں پھر کیا ہوا؟ انہوں نے باقی ڈیبیٹ میں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی عقیدے کو اون کر لیا اور ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کوشش کے اندر کل 3 باتیں تھیں، پوری ڈیبیٹ میں کل 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر جو میدان جنگ کے اندر جب آپ نے وہ اس طرح پکنکر پھینکے تو وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے، اے نبی وہ ہم نے پھینکے تھے۔ اب نوٹ کریں ذرا بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک عمل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی وہ عمل آپ نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ اب اس کے بعد اگر حضور یہ دعویٰ کر دیتے کہ میں ذلی بروزی اللہ ہوں، نوٹ کریں بات کو، وہ کہتے ہیں جی کہ میں ذلی بروزی اللہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ کام تو ظاہر میں نے کیا لیکن وہ تو میں نے، اللہ کہتا میں نے کیا۔ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ایسی بات ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آیت پیش کر رہے ہو اس کا کوئی تعلق آپ کے مقدمے کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا مقدمہ کیا ہے کہ جی ایک سے دو ہو گئے ہیں, ایک اصل ہو گیا ایک عرفی ہو گیا, اور دونوں کا مرتبہ مقام ایک ہی ہے. ایک بات. اچھا اگلی بات انہوں نے کہا جی کہ وہ دیکھو جو ہے نا وہ اپنا, ہاں دوسری بات یہ کی کہ جی فلاں بزرگ نے بھی کہا, فلاں بزرگ نے بھی کہا, اور آگے مجھے بول کے کہتا ہے کہ 20 محمد آ گئے ہیں. نعوذ باللہ, کہتا ہے 20 محمد آ گئے ہیں. آپ احمدی ہو, رستے دو ہی ہیں, بات سن کے فیصلہ کرنا ہے, سوچ کے غور فکر سے, کہ صرف تعصب پہ آ کے کریں ہمارے بندے ٹھیک آپ غلط, وہ آپ کی مرضی ہے. اب دیکھو ذرا, اگر درمیان میں مرزا صاحب سے پہلے یا ان کے بعد کل ملا کے اگر 20 محمد اور بھی آ چکے ہیں نعوذ باللہ, تو کل کتنے بن گئے؟ 22. پھر کتنی بنتی ہے بے شک 22؟ کیا جماعت احمدیہ 22% مانتی ہے؟ ایک بات. دوسری بات, جن لوگوں کے آپ حوالے پڑھ رہے تھے, کیا اگر اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بھی محمد رسول اللہ ہیں, نعوذ باللہ. اب دیکھو ذرا, دو ہی صورتیں ہیں. جن لوگوں کا حوالہ آپ کوٹ کر رہے ہیں, اگر تو آپ کے نزدیک وہ سچے لوگ ہیں, ان کو پھر مانو. اسی طرح مرزا صاحب کو ماننا ہے, پھر آپ تو محمد کو مانتے ہیں. پھر آپ مانو 22 محمد رسول اللہ مانو, پھر آپ 22% مانو. دیکھو آپ رستے دو ہی احمدی ہو کہ جن صوفیاء کی باتیں یہ پیش کر کے غلط طور پہ تاثر دے رہے تھے کہ انہوں نے بھی کہا ہے. اگر تو انہوں نے کہا ہے اور یہ ان کو سچا مانتے ہیں اس کہنے کے اندر, ان کو پھر مانو. حالانکہ پہلی چیز ان پر لازم ہے کہ ان کا باقاعدہ اس چیز کا اعلان واضح طور پہ دکھانا ہوگا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہاں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ محمد ہے. رسول نعوذ باللہ. اچھا اب ایک بات تو یہ ہوگی کہ بھئی اگر تو جن لوگوں کی تم بات دکھا رہے ہو, اگر ان لوگوں کو تم اس بات پہ سچا مانتے ہو, تو پھر یہ کہنا کہ اس امت میں صرف ایک سلی نبی ہے, یعنی آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے علاوہ کسی اور کو یہ درجہ بھی نہیں دیتے. پھر کہتے ان لوگوں نے بھی کہا تھا, تو why are you quoting them؟ ایک بات. اور اگر آپ یہ کہو کہ نہیں انہوں نے کہا تو تھا مگر وہ جھوٹ بول رہے تھے, تو مجھے بتاؤ کہ جھوٹے بندے کی بات کوٹ کر کے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیر کوئی راستہ فرار دو ہی نہیں باتیں ہے, ہیں شیخ صاحب. یہ کوئی راستہ نہیں ہے فرار کا, آنیسٹلی اسپیکنگ. اور آپ احمدیوں کے لیے یہ چیز ہے, یہ کافی ہے. یقین کریں اس کے لیے کوئی اتنے لمبے چوڑے اور چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک چیز جو ہے, دیکھیں چونکہ آپ کا ایمان ہے, بلیو ہے, میں جانتا ہوں آپ احمدیوں کو کہ آپ بالکل رسول اللہ سے پیار کرتے ہو, رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہو, آپ اسلام سے پیار رکھتے ہو, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر غور کریں, سوچیں, دیکھیں. اب آپ کو جو چاہیے حوالے کسی قسم کے بھی آپ کے سامنے بالکل حوالے پیش کیے دیتے ہیں, یہ چیز لے لیں, اور یہ آپ ہی کے لٹریچر سے, یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹے دعوے کیے, تو یہ چیز مرزا صاحب کے بارے میں بھی اپلائی ہوتی ہے. اور اگر مرزا صاحب نے سچا کیا ہے یہ دعویٰ, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ ان چیزوں کو سوچیں, غور کریں ان چیزوں کے اوپر. جی میں صرف وہ فائل سامنے لیا ہوں. لے جناب کچھ حوالہ جات انشاءاللہ آپ کو ساتھ دکھائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نا فلور کو اوپن کرتے ہیں اور کچھ انشاءاللہ بات چیت اپنے بھائیوں سے. میں ذرا دیکھ لوں کس
لے جناب یہ میسج ہو رہا ہے. اچھا جی، ابھی میں انشاءاللہ آپ مجھے نا کامنٹ کے اندر ایک چیز بتائیں کہ آپ کو ہماری تصویر، سکرین شیئر، آواز سب کچھ کلیئر ہے. لکھیں ایوری تھنگ اوکے. اگر سب کچھ ٹھیک ہے نا آپ بس لکھ دیں ایوری تھنگ از اوکے. اوکے الحمدللہ، بہت شکریہ. اب دیکھیں جناب ہم آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں جناب یہ ہے مسیح موعود. اچھا ایک اور بات تاکہ آپ کو آسانی ہو، ساتھ دیکھیں نمبر، یہ دیکھیں نمبر لکھے ہوئے 1 2 3. یہ دیکھیں سکرین کے اینڈ پہ نا، یہ دیکھیں آپ سب لوگ یہ وہ تمام حوالہ جات لکھے ہوئے جن کے اوپر نمبر دیے گئے. اب آپ کیا کریں، جو کہ آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کو سلو کر کے اس کے تمام سکرین شاٹ لے سکتے ہیں. ہاں ہم اب آپ کے سامنے ساری عبارتیں وربیٹم پڑھتے ہیں. دیکھیں مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. یہ دیکھیں جناب وربیٹم عبارت آ گئی. مرزا صاحب نے کہا میں بروزی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور ہم نے بروزی کا معنی آپ کو بتا دیا ہے. بروزی کے کل اتنے معنی ہے جماعت احمدیہ میں، جو کیا کریں جو بروزی کا مقصد ہے. معنی تو پھر اور بھی ہوں گے نا. مقصد جو ہے کہ ایک انسان جو دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، بعد میں ایک اور بندہ آئے اور یہ دونوں بندے بالکل ایک ہو جائیں، تو اس میکانزم کا نام ہے بروزی. تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میکانزم کے تحت میں بروزی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ آپ کو بروزی کی چھوٹی بات بتاتا ہوں میں. لاہوری جماعت نے ایک کچھ اعتراض کیے قادیانی گروپ نے. اس کے جواب میں اسی بشیر احمد احمد صاحب نے، مرزا صاحب کے بیٹے نے کلمۃ الفصل میں کہا کہ مرزا صاحب کی کسی ایک وحی میں بھی لفظ بروزی نہیں ہے. یہ جناب مرزا صاحب کے بیٹے نے لاہوری جماعت کو چیلنج کیا. سنو میری بات کو غور سے. اس نے کہا مرزا صاحب کی کسی وحی میں لفظ بروزی نہیں ہے. وہ مرزا صاحب جب وضاحت کرتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں اور میں بھی وہی ہوں، تو پھر انہوں نے وضاحت کے لیے لفظ بروزی کو استعمال کیا. لیکن جس وحی کا مرزا صاحب دعویٰ کرتے تھے کسی وحی میں لفظ بروزی نہیں ہے. یہ میرا چیلنج نہیں ہے، یہ کلمۃ الفصل جو جماعت کے جماعتی موقف والی کتاب ہے اس میں چیلنج کیا تھا. اب دیکھیں ذرا آگے بڑھتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا. اب یہ وہ بات ہے جو میں نے ڈیبیٹ میں پیش کی. میں نے ڈیبیٹ میں احمدیت کے نمائندوں کو کہا، میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی میں روحانی مرتبہ، مقام، شان کے اعتبار سے ایک فرق بتا دو. یہ نوٹ کرے بات. میں نے کہا ایک فرق بتا دو. خدا کی قسم جا کے ڈیبیٹ چیک کر لیں. نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ اگر یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایک فرق بھی کرتے تو مرزا صاحب کے مطابق ہی جھوٹے پیار پاتے. وہ کہتا تو فرق کرنا ہی نہیں ہے. اب آگے دیکھیں جی، یہ نوٹ کریں ذرا. یہ ہر بات دیکھیں نا، حوالے نیچے لکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں مسیح موعود کا آنا، لوگوں نوٹ کرو ذرا. مسیح موعود کا آنا بعین ہی محمد رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے. آگے دیکھیں جی، مقدس نوشتوں میں لکھا ہے کہ 2 محمد ہوں گے اور 2 احمد ہوں گے. آپ بتاؤ کون سی بات واضح نہیں ہے؟ گویا یہ دیکھیں، گویا دوسرے لفظوں میں باوجود 2 ہونے کے ایک ہی ہے. یعنی دیکھیں نا، بظاہر تو آپ کو 2 نظر آ رہے ہیں. اور کلیئر کر دیا. اب اس کے بعد جناب یہ جو کہ پورا آرٹیکل ہے تو میں کچھ عبارتیں، اب یہ نا میری عام آمدی سے دست بستہ درخواست ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. یہ ایک جو حوالہ بھی ہے نا، یہ مرزا صاحب کے سارے فلسفے کا خلاصہ ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں، اور یہ حوالہ ڈیبیٹ میں پیش کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کھول کر کہتا ہوں وہ شخص لعنتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑ دیتا ہے. اور یہ حوالہ 1901 کے بعد کا ہے. وہ بھی کام ختم ہو گیا. اب یہ بھی سوچنے کی ایسی بات نہیں ہے کہ جی فلان سے مقابلے سے پہلے کی بات کریں. یہ 1901 کا اس کے بعد کا مطلب اس کے بعد کا. ہاں جی، یہ چیز جو ہے لکھی ہوئی اور وہ کیا ہے. صرف میں ایک بات یہاں پہ بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے. مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سوا کسی اور کو اگر آپ نے نبی یقین کیا تو آپ لانتی، نمبر 1۔ نمبر 2، ختم نبوت کو آپ نے توڑ دیا۔ کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے جس کو نبی رسول ماننا ہے اس کو کیا ماننا؟ آپ نے محمد صلی اللہ ہی ماننا ہے۔ اچھا، اب کیا یہ میری بات ہے؟ یہ لیں، یہ بات بھی آپ کو مرزا صاحب کا بیٹا بتائے گا۔ یہ دیکھیں، جو کوئی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول ہی کہلائے گا۔ یعنی یہ جو مرزا صاحب نے یہاں پہ بات کی ہے نا کہ بھئی آپ کے بعد آپ کے سوا کسی اور کو تم نبی نہیں مان سکتے، اگر مانا ختم نبوت بھی ٹوٹ جائے گی اور تم لانتی ہوگے۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ کہ جس کو تم نبی مانو ضدی نبوت کے پردے میں، اس کو کیا مانو؟ محمد رسول ہی کہلائے گا وہ۔ یہ دیکھیں ذرا، اسی کتاب میں جماعتی موقف والی کتاب میں مرزا صاحب کا بیٹا کیا لکھتا ہے؟ یہ نبی کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دیکھیں، مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ کون سی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کون سی بات جو یہاں پہ واضح نہیں ہے؟ اچھا اب دیکھیں، یہ اگر آپ نمبر دیکھیں 8، 9، 10 اور 11، یہ دیکھیں ذرا نیچے آپ 10 منٹ یہ دیکھیں۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں 9، 10 اور 11 کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر 116، 158 اور 105۔ ٹھیک ہے، ایک ایک بات انشاءاللہ حوالے کے ساتھ ہے۔ اب جو آپ کو میں نے بات بتانی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ بات تو چلتی جائے گی، بڑے حوالے تو بہت سارے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ایک بات کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مرزا صاحب کا ایک منہ بولا صحابی تھا، عبداللطیف، جس افغانستان سے۔ اب یہ نا احمدی ہو چکے، آپ کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، سنو میری بات توجہ سے۔ مرزا صاحب کا منہ بولا صحابی ہے عبداللطیف، تعلق اس کا افغانستان سے ہے۔ وہاں پہ ان کے ملک کا جو قانون تھا اس کے تحت اس کو غداری کے جرم میں سنسار کر کے مار دیا گیا۔ مرزا صاحب نے اس کے اور ایک ان کا اور مریض تھا عبد الرحمان، ان دونوں کے معاملے میں، ان دونوں کے وہاں پہ مارے جانے کے بارے میں کتاب لکھی، تذکرۃ الشہادتین، کہ 2 شہادتوں کا تذکرہ، شہادتین کہ 2 شہادتوں کا تذکرہ۔ اچھا اب دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میرا موقف تو نہیں ہے۔ مسیح موعود نے خاص طور پہ آپ کے متعلق ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تذکرۃ الشہادتین۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں ذرا، اس کا مرتبہ و مقام کیا تھا؟ مرزا صاحب کے اس منہ بولے صحابی کا مرتبہ اور مقام کیا تھا؟ دیکھیں، مرزا صاحب کہتے ہیں اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ تشبیہ ناقص نہ ہو۔ ہاں، یعنی کہ عبداللطیف، میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ کون ہے، بات پھر آپ کو چلے پتا کہ بات کتنی اہم ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس کا ایمان مرزا صاحب کے مطابق جو ایمان کی قوت ہے وہ پہاڑوں سے بڑی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، جب اس آدمی کو وہاں پہ موت آئی، مرزا صاحب کہتے ہیں اے کابل کی زمین، تو گواہ ہے کہ تیرے پہ سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا، اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی۔ آپ اندازہ کر، آگے دیکھیں ذرا، اب یہ وہ کفر جو میں آپ کو پڑھوں گا، مرزا صاحب نے کہا وہ مرحوم سید الشہداء اپنی صحت نیت سے حج نہ کر سکا اور قادیان میں ہی دن گزر گئے۔ اب دیکھیں ذرا، میں احمدیوں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کو ایک عرض کرنے چلا ہوں، آپ جن سے محبت کا دم بھرتے ہو، جن سے محبت کا آپ زبان سے دعویٰ کرتے ہو، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا اپنے چچا حضرت حمزہ کے متعلق، جب وہ غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، کہ شہیدوں کا سردار حمزہ ہے۔ مرزا صاحب نے کہا نا 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 نا، اگر میں حضور کی مخالفت نہ کروں تو پھر میں تو مرزا غلام قادیانی نہیں ہوں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ میں بھی تو کوئی محمد ہوں نا، میں بھی کسی کو لقب دوں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ سید الشہداء کا لقب کس کا ہے؟ عبداللطیف۔ اب یہ آپ نے رک کے ایک بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے آقا مولا جن کے غلام ہونے کا مرزا صاحب دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے سید الشہداء کا لقب کس کو دیا؟
حضرت حمزہ کو۔ مرزا صاحب نے کن کو دیا؟ عبد اللطیف۔ اسے غلام کہتے ہیں۔ غلام آقا کی مخالفت کرتا ہے، غلام آقا کے دیے ہوئے لقب کو چھینتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، مرزا صاحب کے یہ جو منہ بولے صاحب عبد اللطیف حالانکہ وہ دفن کیا گیا افغانستان میں، لیکن قادیان کے بہشتی مقبرہ میں اس کے نام کی تختی لگائی گئی۔ یہ آپ کو مرتبہ بتا رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے کیا کہا؟ مرزا صاحب نے کہا جی کہ شہید مرحوم نے میری جماعت کو مر کے ایک نمونہ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کیوں کوٹ کی ہیں؟ آپ کو پتا چلے کہ میں جس بندے کی بات آپ کو بتانے چلا ہوں نا، وہ مرزا صاحب کی نظر میں کون تھا۔ اب دیکھیں ذرا، یہ جو عبد اللطیف ہے، یہ جب لاہور میں آیا، اس نے آ کے تقریر کی، جماعت قادیان کے مطابق اس تقریر میں اس نے ایک جملہ بولا۔ جملہ یہ تھا، مسیح موعود محمد وعین محمد، نعوذ باللہ، کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پرامس مسایہ ہے، جو مسیح موعود ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمد ہے اور وہ عین محمد ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ لکھا، یہ جملہ بولا اپنی تقریر میں۔ یہ جملہ جماعت قادیان کو اتنا پسند آیا، جماعت قادیان نے 4 مضمون، یعنی 4 قسطوں والے مضمون، 4 قسطوں پہ مشتمل مضمون شائع کیا الفضل میں۔ اندازہ کریں 4 قسطوں پہ مشتمل مضمون شائع کیا۔ کیوں؟ ایک یہ جو فکرہ تھا کہ مرزا صاحب عین محمد ہیں، اس فکرے کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس میں جناب اس مضمون نگار نے، احمدی مضمون نگار نے مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالوں کے انبار لگا دیے۔ اب بات نوٹ کرو احمدیوں، اگر مرزا صاحب کی کتابوں کو کوٹ کر کے شیخ صاحب یا میں یہ نتیجہ نکالتے کہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں عین محمد ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ مخالف ہو، غلط بات کر رہے ہو۔ اب یہ نتیجہ نکالا تھا مرزا صاحب کے منہ بولے صحابی نے، اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے 4 قسطوں والا مضمون لکھا۔ اب میں آپ کو اس مضمون کی چند عبارتیں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کانٹیکس، یہ دیکھیے تھا وہ مسیح موعود محمد اس کہتے ہیں، اور عین ہوتا ہے جو بالکل وہی ہو کہ مسیح موعود محمد ہے اور عین محمد ہے، یہ لکھا آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں ذرا اس میں جناب وہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھیں۔ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو نا کچھ اسکپ کر کے حوالے دکھاتا ہوں۔ یہ جناب اس کے اندر پہلا حوالہ پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کیا کہ مضمون نگار نے ثابت کیا کہ عبد اللطیف کی بات اصل مرزا صاحب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، مرزا صاحب نے اپنا ایک الہام شائع کیا تھا، وہ کیا تھا کہ سارا وجودی وجودہ، کہ میرا وجود، آمدیہ نوٹ کرو ذرا، مرزا صاحب نے اپنا الہام شائع کیا کہ جو میرا وجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس الہام کے بارے میں اس مضمون میں احمدیت نے کیا کہا، یہ دیکھیں، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا کی عبارت سے میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب تک مسیح موعود کو با اعتبار کمالات ذاتیہ، محمدیہ اور صفات اور خو اور بو اور طبیعت اور ہمت، ہمدردی، خلائق کے بالکل عین بعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تسلیم نہ کیا جائے، تب تک اس بات کا سمجھنا بالکل مشکل، محال، بلکہ غیر ممکن ہے۔ پیچھے رہ کوئی چیز جس طرح سے اس چیز کو ایک کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آگے دیکھیں۔ مرزا صاحب نے اپنا الہام شائع کیا ایک غلطی کا ازالہ میں، کیا کہا جی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ مرزا صاحب نے قرآن کی آیت والا الہام اپنے بارے میں کوٹ کر کے کہا کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب دیکھیں پھر وہی بات، اس کی تشریح اب یہ جماعت عامل خود کرے گی۔ یہ دیکھیں ذرا، خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ کر کے مخاطب کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی پاک وحی میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اب ایک بات نوٹ کریں، یہاں پہ کیا لفظ بروزی ہے؟ کوئی بروزی نہیں ہے۔ بروزی کا لفظ میں نے آپ کو بتایا، میری بات کو سمجھو، 2 باتیں ہیں۔ بروزی کا لفظ ایک میکینزم ہے، 2 انسانوں کے ایک ہو جانے کا میکینزم، نمبر 1۔ نمبر 2، جماعت قادیان کے مرزا صاحب کے بیٹے نے خود چیلنج کیا توحید جماعت کو
کہ مرزا صاحب کی کسی وحی میں سے دکھا دو مجھے بروزی. آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہتا ہے خدا تعالیٰ کا سری وحی الہی میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ قرار دینا اور آپ کے وجود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دینا ہرگز متحقق نہیں ہو سکتا جب تک مسیح موعود کو عین محمد تسلیم نہ کیا جائے. اب بتاؤ, اب آپ نوٹ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عین محمد ماننا ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں جی. مرزا صاحب کا الہام تھا جی یہ والا کہ جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے نہیں پہچانا, اس کی تشریح کرتا ہے وہ اس مضمون کے اندر. وہ کہتا ہے مسیح موعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر نفی غیریت ہے, یعنی کہ دونوں میں یہ دونوں غیر نہیں ایک دوسرے کے. کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے غیر نہیں ہیں. جو شخص مسیح موعود میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی تفریق کرتا ہے اس نے مسیح موعود کو نہیں دیکھا نہیں پہچانا. یہ وہ بات میں نے ڈیبیٹ میں کہی تھی. اچھا, اب آپ سوچیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تفریق نہیں کرنی چاہیے. یہ دیکھیں ذرا, وہ خود آپ کو وضاحت کرے گا. خدا کے دفتر میں مسیح موعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کوئی مغایرت نہیں رکھتے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں, نوٹ کرو آمدیو, کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غیریت نہیں ہے, کوئی ڈویلٹی نہیں ہے, وہ دو نہیں ہے. اچھا, کیا مطلب؟ یہ دیکھیں, ایک ہی شان, ایک ہی مرتبہ, ایک ہی منصب, ایک ہی نام رکھتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں باوجود دو ہونے کے ایک ہی ہیں. اچھا, اب یہ وہ الہام ہے کہ جو بہت کم منظر عام پہ آیا. مرزا صاحب نے الہام شائع کیا 1903 میں ستمبر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے قلعہ ہند میں. اس الہام کے بارے میں اس مضمون میں آمدی لکھتا ہے, کہتا ہے تو عیاں ہے کہ قلعہ ہند میں پناہ گزین ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو ہی نہیں سکتے جو آج سے 1300 برس پہلے حجاز کی مقدس وادی میں مبعوث ہوئے تھے, کیونکہ اس سے تناسخ لازم آئے گا جو بالبداہت باطل ہے. بس یہ اشارہ کسی مظہر تام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جو با اعتبار کمالات نبوت, مظہریت تامہ, حقیقت محمدیہ کے خدا کے کلام میں قلعہ ہند میں جاگزی ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. یہ مسیح موعود کے سوا اور کوئی نہیں. آپ دیکھیں ذرا, یہ کہتے ہیں فلاں بابے نے بھی کہا, وہ کہتے ہیں بھئی یہ مرتبہ مقام صرف مرزا صاحب کا ہے. اب اگلی بات احمدیوں دل تھام کے سننا ذرا. آپ روحانی حقیقت کے اعتبار سے وہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حجاز میں اب سے 1300 برس پہلے پیدا ہوئے تھے. بتاؤ, جو آمدی کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. اللہ سے پھر ہدایت مانگے, ہم کیا کریں اس کے بعد؟ ہمارے پاس کچھ نہیں. اچھا, اب یہ دیکھیں ذرا, اب وہ کہتا ہے نچوڑ حوالے دے کے اب وہ نچوڑ نکالے گا. کہتا ہے یہ تمام تحریریں ہیں کھلے طور پہ مسیح موعود کے عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر ایک بدیہی شہادت دے رہی ہے. آگے دیکھیں, اور ہمیں کسی لفظ کے ہیر پھیر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ الفاظ خود اپنے آپ پہ دلیل ہیں. آگے دیکھیں, مسیح موعود کا آنا بعین ہی محمد رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے. مسیح موعود کا محمد اور عین محمد ہونا پوری طرح سے متحقق ہوتا ہے. مسیح موعود نام, کام, مقام کے اعتبار سے عین محمد ہے. آپ کے عین محمد ہونے میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے. کیا ہم کو دکھائیں, بتائیں ہم کو کیا دکھائیں؟ یہ وہ بات تھی جو میں ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ ایک فرق کر کے دکھاؤ. اگر وہ فرق کرتا تو یہ بات کہاں جاتی پھر. اچھا, یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد میں اینڈ پہ اچھا ایک اور آپ کو بات بتا دوں, میں نے یہاں پہ ایک اور کام بھی کیا ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار وہ 4 مضمونوں کی کیا اہمیت ہے. حالانکہ مرزا صاحب کی باتیں ہیں, میں نے آگے 3 گواہ پیش کی ہیں. پہلا گواہ مرزا صاحب کا صحابی سرور شاہ صاحب کہتے ہیں خاتم الانبیاء کے بعد ہم تو کسی نئے یا پرانے نبی کے قائل نہیں, ہم تو کہتے ہیں
मोहम्मद रसूलुल्लाह ही के आए हैं। बताओ आगे देखें, हमने मिर्जा साहिब को बतौर मिर्जा साहब नहीं माना, बल्कि इसलिए कि खुदा ने से मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया। कोई नया नबी नहीं आया, ना पुराने नबियों में से, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मोहम्मद के पास ही रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गवाही हो गई। आगे गुलाम रसूल राजे की एक और गवाही ले ले। हम मानते हैं चूंकि वो यानी मिर्जा साहिब मोरदे बेइज्जत सानी होने की वजह से नबी खातमुल अंबिया ही थे, नबी खातमुल अंबिया ही थे। ये कौन गवाही दे रहा है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। तीसरी गवाही जनाब, ये जनाब गवाही में क्या लिखते हैं? हवाला जात माफोकु जिक्र से साबित है कि मसीह मौद को ही खातमुल अंबिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया, और मसीह मौद और मुस्तफ़ा में तफरीक करने से मना किया। और इस मजमून का नाम था मसीह मौद का मर्तबा। ये देखिए, ये बाकायदा आर्टिकल का नाम था, मसीह मौद का मर्तबा। और ये देखिए हवाला नंबर 66, ये देखिए हवाला नंबर 66, ये देखिए अल-फजर कादियान 28 मई 1918। यहाँ पे ना एंड में एक बात करता है अल-फजर के बारे में। अच्छा, अब आगे चौथी गवाही, अब ये सब गवाही देने के लिए कहता है वो जो मैंने पहला वाला पेश किया, जिल्ली नबूवत ने मसीह मौद के कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया, और इस कदर आगे बढ़ाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू खड़ा किया। अब बताएं, हमने जो अपनी मेमोरी से कोट किया वही है ना जी? आगे देखें। अच्छा, खुदा, ये मैंने पहले बात लिखी, खुदा के दफ्तर में दोनों एक ही हैं। और ये जो हवाला है, मसीह मऊद बाएतबारे नाम, काम, आमद, मकाम, मर्तबा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो सवाल आ गया कि अहमदियत का कलमा मुख्तलिफ क्यों नहीं है? ये सवाल अहमदियों सुनो जरा मेरी बात, ये सवाल लाहौरी जमात ने कादियानी जमात से किया कि अगर मिर्जा साहिब उस तरह के नबी रसूल हैं जैसे पहले भी आते थे, तो मिर्जा साहब के नाम का कलमा क्यों नहीं पढ़ते आप? बनाओ कलमा उनके नाम का। मिर्जा साहब के बेटे ने उस किताब में जवाब दिया जो जवाब की वाली किताब है। उसने कहा मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमा की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता जरूरत पेश आती। अब बताएं कौन सी बात वाज़ेह नहीं है? ये देखिए आगे हासिल बहस मैंने लिखा। अच्छा, ये सारे हवाले देने के बाद ना यहाँ पे एक बात उसने की है, ये देखिए। हाँ, ये देखिए 4 मजमून जब अल-फजर कादियान में जमात अहमदिया ने छापे, क्या साबित करने के लिए कि मिर्जा गुलाम कादिर आईने मोहम्मद है। उसके बाद ये लिखते, ये देखिए, कहते कि अगर मसीह मऊद आईने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं तो फिर ये तमाम बातें बिल्कुल गलत और बेहुदा हों। यानी अहमदी आपके पास 2 रास्ते हैं। वो कह रहा है कि जो मैंने मिर्जा साहब की इबारतें कोट कर करके साबित किया है, या तो ये कहो कि वो गलत और बेहुदा है, या फिर क्या कहो कि मिर्जा साहब आईने मोहम्मद है। अब मुझे बताओ शेख साहब को। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम बातों के होते हुए आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, या आप इस बात पे सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पे इस हवाले से कि चूँकि ये अल्फाज जो हैं ये ऐसे लोगों के ज़ुबान से अदा हो रहे हैं, गो के तहरीर मतलब हमारी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की ज़ुबान से अदा हो रहे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनको आप समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये हमारे मुखालिफ हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी इस सोच पे बिल्कुल बरकरार रहिए, नफरत करते रहिए, मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन अपने आप से मोहब्बत करें। ये खोल के बाकायदा तौर पे जो हवालों के नाम दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, उनके मुताबिक चेक करें कि ये तहरीर किसकी है। ये अगर तमाम तहरीरात आपकी हैं, अपनी आखिर, अपनी बेहतरी के लिए, सच्चाई के लिए, दयानतदारी के लिए आंखें खोलें और हकीकत को तस्लीम करें, और झूठ को छोड़ते हुए, जो गलत है उससे जान छुड़ाते हुए सच्चाई के रास्ते पर। सच्चाई का जो रास्ता है वो सिर्फ वही इस्लाम है जो
रसूल ने बताया, न कि ये जिसने ट्रू इस्लाम अहमदियत का नाम लेके इस्लाम की आइडेंटिटी को चुराने की कोशिश की जा रही है, इस पे ना यकीन कीजिए आपको खड़ा किया गया है, आपके साथ धोखा और दजल हुआ है। अपनी आखिरत को बचा लें, अपने आप को बचा लें। इसी के साथ मेरा ख्याल आपके इंशाल्लाह अभी जनाब हमारे साथ हमारे फैजी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजी भाई। सलाम इम्तियाज़ भाई, सबसे पहले तो माजरत, प्लीज़ मुझे मॉडरेटर वापस बनाएं। जिस दिन डिबेट थी किसी ने सारे मॉडरेटर उठा दिए, और ये जो कादियानी है बड़ी गंदी गलीज गालियाँ लिख रहे हैं जितनी देर आपका चल रहा है, तो प्लीज़ आप अपने मॉडरेटर वापस डालें। सॉरी। अच्छा इंशाल्लाह हम ना 20 मिनट आपके साथ जनाब मजीद मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास जुमे का टाइम है, तो मैं इंशाल्लाह अपने भाइयों से थोड़ी थोड़ी बात ज़रूर करना चाहता हूँ। ये दावा दुआ मदी भाई आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। Mashallah, great debate. I was watching them. You destroyed them, to be honest. They had nothing from the Quran and Hadith. All the time they talk about Quran and Hadith, but that day they had nothing from Quran and Hadith. They contradicted themselves. So I'm picking them up and posting them on TikTok myself. They're a lot of contradiction in what they say. Basically, they have debunked themselves. So we're just picking them up and exposing it. MashaAllah, we really enjoyed the debate, and we should all keep up our good work, our small ways and big ways, and we should all make dua for our Ahmadi brothers and sisters, that may Allah guide them and may Allah guide us also. आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर भाई, थैंक यू वेरी मच। लंदन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इम्तियाज़ भाई बहुत उस हमने लाइव देखा माशाल्लाह। जो बंदा डिबेट करने से पहले पैनिक हो रहा हो ना और उसके पसीने नज़र आ रहे हो, आपको पता होता है कि वो बंदा डिबेट करने के काबिल नहीं है। और वो आपने देखा था, वो जो उनका, मुझे उसका नाम नहीं पता, जो मोटा सा था, वो क्या नाम था मुरब्बी का, वो तो उसने जब उसके पास 5 मिनट उसको मिले तो उसने वो मशीन गनिंग नहीं करते जो ब्ला 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 ये लिखा हुआ, ब्ला 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 ये लिखा हुआ। तो हम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे दूसरी ब्रॉड पे नाइट राइडर भाई के साथ, तो हम लोग हंस रहे थे कि ये देखिए, इससे पता लगता है ना कि आप डिबेट करने के लिए आए हैं कि आप सिर्फ टिक बॉक्सिंग के लिए आए हैं ना। तो उनका ये था कि हमने बस अभी ऐलान कर दिया है, कोशिश थी कि डिबेट के बगैर ही भागे ना, लेकिन माशाल्लाह आपने अच्छी तरह से कैप्चर किया। बाकी आप सभी यही आपको अभी यही बता रहे होंगे, बाद में ये लोग आएंगे, हमें पता है कि माशाल्लाह उसका, अगर ये डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। अगर आप नहीं कर सकते तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन माशाल्लाह करें बात करें। इम्तियाज़ भाई, ये वो मुसलसल नीचे आपको शायद टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, बहुत गंदी गलीज गालियाँ दे रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत को। प्लीज़ कोई मॉडरेटर बना दी, बड़ी मेहरबानी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम ब्राइट भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इम्तियाज़ भाई और शेख साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत मुबारक हो आपको भी और खुद मुसलमान को भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें पता अजीम अता फरमाई है और एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है हदायत का अहमदी भाइयों के लिए। और मेरी भी बहुत ख्वाहिश है, हम इनके दुश्मन नहीं हैं, भाई हैं, इनकी खैर खाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इस्लाम घर वापस आ जाए। मेन मौजू तो यही था, 2 मोहम्मद। तो मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिससे हम पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद वो जो अवॉइड करने के लिए असल बात से जो बार बार जो मौज़ूआत छेड़ते हैं हयात ईसा का और तकफीर के वगैरह का, वो इन्होंने साथ ऐड कर दिए और उसको 4 मौज़ूआत बना दिए इस तरह सारे उनके
उनके अकायद को समराइज भी किया, उसका रद्द भी किया, उसका जवाब भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जवाब भी नहीं था बिल्कुल। बार बार ये कहना आपका उस वक्त के कामन अहमदियों, हम तुम्हारे लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तुम खुद अपनी खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो और इन चीजों को पढ़ो जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। या आपको दजल में मुब्तला लोगों ने किया हुआ है और आपको अभी तक कुफर में रखा हुआ है, और गुमराही ऐसी है कि आपके आंखों में मिट्टी बांध दी है, किसी को पता नहीं चल रहा कि असल में इनके असल अकायद हैं क्या। तो ये बार बार उस तरफ तवज्जो दिलाना मकसद भी यही था। ये बड़ी जबरदस्त बात थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आपने उनसे कहा कि ये दो मोहम्मद का अकीदा, और ये कहना कि जिसने मिर्जा साहब के चेहरे को देख लिया उसने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लिया, और इस तरह के दीगर जो आपने हवाले पेश किए वहां पर, तो बार बार आपने उससे पूछा कि इसकी दलील कुरान और सुन्नत से दें, लेकिन कोई दलील वो कुरान और सुन्नत से नहीं दे सके, ज़ाहिर थी भी नहीं। अलबत्ता अब ये टिकटॉक पर ये कहते फिर रहे हैं ये लोग कि देखिए जी वो हमने कुरान और सुन्नत से दलील इसलिए नहीं दी कि इन्होंने बेसत सानी की बात नहीं की। बेसत सानी का अकीदा पूछते, ये लफ्ज इस्तेमाल करते, तो फिर हम आपको कुरान और हदीस से दलील देते। यानी इन बेचारों को पता ही नहीं चला कि ये दो मोहम्मद दो अहमद का अकीदा उतर आए हैं कादियान में दोबारा। ये बेसत सानी ही तो है, ये बेसत सानी का अकीदा ही तो है। अगर तुम्हारे पास कोई दलील होती ये तो तुम जरूर पेश करते, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनको भी पता था कुरान और हदीस से कोई दलील इनके पास है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जबरदस्त मुनाजरा रहा, और हम अब भी अपने प्लॉट्स पर इसी को डिस्कस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बार बार इनको हम याद दिलाते रहेंगे कि मिर्ज़ाइयत के असल अकायद क्या है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे इंशाअल्लाह। शादी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी इम्तियाज भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इम्तियाज भाई अल्लाह के फजल से यकीन करें आपने इनके अकीदों के परखे उड़ा दिए हैं, ठीक है। इनके पास कोई जवाब नहीं था कुरान पाक और हदीस पाक से। और देखें इतराज क्या कर रहे हैं, मैंने सुना है कि आपके कपड़ों पे इतराज कर रहे हैं ये, ठीक है, कि आपने कपड़े कैसे पहने हुए थे, ठीक है, और कोई बात ही नहीं आ रही। चल भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। खुश जी भाई शादी बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप करें बात। ये अभी इन्होंने ना, मैं थोड़ा सा इनसे बात की थी, ये कादियान के जो थे ना अपना सैफी साहब हो गए, और ये जो खालिद बिन वलीद, मेरा सैफी साहब कादियान के हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। ये मिर्जा अहमद ये मिर्जाई हैं, तो उनको मैंने ये हवाला दिया था दमिश्क का। अक्सा के ऐन मशरिक में कादियान है, मस्जिद अक्सा के ऐन मशरिक में ना तकरीबन खत्ते इस्तवा से अगर कादियान देखा जाए तो तो तकरीबन देखा जाए तो फरहान भाई आपके ना प्रॉब्लम है कनेक्शन का, काइंडली आप दोबारा जाएंगे। सुल्तान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ भाई आपको एक तो मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने यानी एक थोड़े से टाइम में 10 मिनट या 12 मिनट कोई टाइम इतने मनाजरे के लिए नहीं होता था इब्तदाई, तो आपने माशाल्लाह समंदर को कुज़े में बंद कर दिया। बाकी रहा मामला आज आपका ये दोबारा जो हवाले दिखा रहे हैं, हवाले दिखाने के तो कादियानी को वैसे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद मान चुके थे, आपके किसी बात को भी उन्होंने डिनाई नहीं किया। आप जब अपने पॉइंट उठाते थे कि मिर्ज़ा कादियानी को यानी दो मोहम्मद वाली बात
पेश करके वो ये कहना चाहते थे कि उन्होंने जो किया हमने भी वही किया है, तो डिनाई तो उन्होंने किया नहीं। जो आप अगर हवाले दिखा रहे हैं तो ये आप अच्छा कर रहे हैं वैसे, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं थी आपको। सुल्तान भाई हम ये दिखा रहे हैं एक आम अहमदी की, जो कि ना बहुत सारे मैसेज भी थे, ईमेल भी थे। इम्तियाज भाई जो हवाला जात आपने डिबेट पे पेश किए हैं, हमें साथ साथ वो दिखाते रहे हमारी तहकीक के लिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। डिबेट का उसूल ही होता है कि जब एक आदमी एक हवाला पेश करता है ना, वो दिखाते तब है जो अगला बंदा उसको चैलेंज कर दे, जो कि यही नहीं किया। डिबेट के उसूल के एतबार से बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जी जनाब। जी तो माशाल्लाह आपने यानी कि ये जो दो मौजू आपके थे माशाल्लाह उनका तो जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। यानी ये तो मोहम्मद वाला यानी नौजुबिल्लाह मिर्जा का जो दावा है या तकसीर वाला, उससे तो लिनाई करते रहे हैं। बाकी उन्होंने साथ वो मिलाए हुए थे दो अपने मौजू, भाई किसी न किसी तरह हमारी कुछ इज्जत रह जाए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत प्यारा, थोड़ा जितना वक्त था ना आपने माशाल्लाह बहुत यानी चारों मौजू को आपने समुंदर को कूजे में बंद किया है, तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। कोई और भाई बात। अल्लाह ताला कबूल करे सुल्तान भाई, ये एक टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी एक काविश है। अल्लाह सबकी काविश अल्लाह पाक कबूल फरमा ले और अल्लाह पाक हिदायत दे इन लोगों, जो हमारा असल मकसद है इंशाल्लाह। अभी हमारे साथ इंशाल्लाह आखिरी दो मेहमान हैं, पहले हम बात करते हैं आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह इस महफिल को जो है शेख साहब आपका तो पहले शुक्रिया था कि आप जो है इस उम्र में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं जो हम जवानी में नहीं कर रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सेहत कामरानी ता फरमाए। मैं अक्सर आपको सुनता हूँ, अपनी फैमिली के साथ सुनता हूँ, दोस्तों के साथ सुनता हूँ। और इम्तियाज़ भाई आपके लिए जो है एक शेर है, कहता फतह मिली तो ये समझ आई सहन के आबरू, तेज लहजे से नहीं सच बोलने से बात हो। तो माशाल्लाह आपने साबित किया कि जीत हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है बहस नहीं दलाइल की रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह माला माल किया है। अपना अकायद उनको बताए और वो अपने अकायद छुपाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो अकायद है मिर्ज़ा और उसके इल्हाम है, और दोनों इससे भागते रहे, वो मिर्ज़ा से भी भागते रहे, उसके इल्हाम से भी भागते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अल्फाज नहीं है, सब भाइयों ने रोशनी डाल दी है। आप इसकी खुशी जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे जनाब आखिरी मेहमान है हबीबी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक जनाब, मज़ा आ गया। पूरी डिबेट सुनी मैंने उस दिन, और शेख साहब का भी शुक्रिया, इनकी भी बातें सुनते रहते हैं हम लोग। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि जो हवाले हमने जो आपने जो पेश किया वो तो मतलब कमाल, आपने तो थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा उसको कूजे में बंद किया। ये तो अल्लाह इनको आंखें खोल दे, इनको तो मतलब अच्छा हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आम मुसलमान जो है जब वो उनके हवाले सुनता है कि यार इन्होंने भी ये कहा, इन सूफी या इन आलमों लोगों ने भी ये बातें की हैं, तो इनको हम लोग कैसे फिर टैकल करेंगे? अगर उन लोगों ने भी बातें, वो तो आपने कह दिया कि हम उनको जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन ये किताबों में तो लिखी हुई है और छप भी रही है, इसके लिए क्या हम लोग मतलब जवाब दे सकते हैं? इसका बड़ा आसान जवाब है। देखिए ना, उन्होंने 7-8 लोगों के नाम लिए थे ना, हमने कहा कि ले जनाब उनमें से एक हस्ती को, एक शख्सियत को हम केस स्टडी के तौर पे ले आते हैं। आप उनकी किताबें खोलो और उनका ये कीदा लोगों को दिखाओ। आप यकीन करें कि आप दुआ करें कि ये डिबेट हो जाए। मेरी बात याद रखिएगा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि जो मार्फत की बातें मैंने की हैं, अगर वो किसी और ने भी की हो, मैं खुदा की तरफ से आई नहीं हूं। अब मुझे बताएं जरा, क्या बात है? तो ये सिर्फ ना एक डिसेप्शन है। देखिए, डिबेट के अंदर कुरान और सुन्नत से इनके पास कुछ ना होना आपने देख लिया। पीछे रह गई आखिरी बात कि जी इन इबारतों का क्या करें। हमने कहा कि भी अगर किसी ने भी ये बात की है वो फारग है, ठीक हो गया। अब इनके पास हमने जो इनके पास आखिरी जवाब था वो भी अब खत्म हो जाएगा। 10 दिन का हमने इनको टाइम, 10 दिन का टाइम दिया हुआ है। 10 दिन का टाइम बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इनको पता है इस बात का। आप अगर दुआ करें, अगर ये सामने बैठ जाते हैं ना, आप देखिएगा कि किस तरह खिलवाड़ करते हैं उन किताबों के साथ, उन इबारतों के साथ। ये जो है ना, रजी ने हमें एक उसूल दिया है।
میں وہ اس کا اصول اس کے سامنے ڈبیٹ میں پیش کروں گا. اس نے کہا کہ جب آپ کسی آدمی کی کوئی ایک عبارت بھی پڑھیں تو نمبر 1 اس کی وہ پوری کتاب پڑھیں, نمبر 2 اس بندے نے شاہ ولی اللہ رحمۃ کی جو باقی کتابیں ہیں جو ان کی عبارتیں ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر ہے یہ ڈیبیٹ ضرور ہو جائے. یہ علماء کے نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جو عقائد, جو نظریات, دیکھیں ہمارے کل 2 موضوعات تھے. ایک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتیں ہونا, کہ بعد میں ایک اور انسان بھی آئے گا اور وہ نام, شان, مقام اور مرتبے میں کون ہوگا؟ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہوگا. ایک ہمارا یہ موقف تھا. ایک کیا تھا کہ جماعت قادیان نے پوری امت مسلمہ کی تکفیر کی ہے, اور ایسی تکفیر کی ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. یہ ہمارے 2 مقدمات تھے. یہ 2 مقدمات یہ کسی بندے سے ثابت نہیں کر سکتے, ایک بندے سے. اگر ثابت کریں گے, اگر یہ ثابت کریں گے, مرزا صاحب تب بھی جھوٹے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جو معرفت کی باتیں میں نے کی ہیں کسی اور نے لکھی نہیں ہیں. مرزا صاحب کے صحابی تھے غلام رسول راجے کی, وہ بولے صحابی, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ 2 بیعتوں والی بات مرزا غلام قادیانی سے پہلے نہ کوئی انسان جانتا تھا نہ کسی نے کی ہے. بتائیں مجھے کیسے یہ باتیں پیش کریں گے؟ اللہ 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 آپ کو جزات ہے جی, کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھائی محبتوں کو بھی قبول کرے. ہمارے پاس چونکہ جمعے کا وقت ہے, ہم جو آپ جانتے جو کینیڈا میں لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس جمعے کا وقت ہے. ہمارے انشاءاللہ بھائی میں پک کرنے کے لیے آ رہے ہیں جمعے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت دیں, سلامتی دیں, عزتیں دیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل, اپنا خیال رکھیے گا, دعا کیجیے گا اللہ ان کو ہدایت دے. شکریہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. احباب کا جزاک اللہ خیر. یار وہ زاہد بھائی نے کہا ہے ان کی ریکویسٹ. نہیں بات سنیں, جو زاہد بھائی نے کی وہی وہ نہیں ہے, یہ جھوٹ بول یار میں نے ڈیبیٹ, میں کہہ رہا ہوں آگے کر کے پلے کر دیتا ہوں نا بھائی. وہ پلے کرو جو ڈیبیٹ والی ہے, یہ ڈیبیٹ والی ویڈیو نہیں والی. اچھا یہ باقی باسی صاحب, اچھا ڈیبیٹ والی ابھی ابو بکر صاحب کریں گے. نہیں ڈیبیٹ والی بھائی اس کو چن لو, پھر وہ چلا یہ لو, یہ ڈیبیٹ والی یار یہ اپلے کر دے دو. او بھائی نہیں یہ ایڈٹ کلپ ہے, یہ ایڈیٹڈ کلپ ہے, یہ ایڈیٹڈ ہے. جس طرح انہوں نے باسی صاحب, ہاں جس طرح باسی صاحب انہوں نے آپ کی جو فیڈ بیک تھا اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں, اس طرح انہوں نے ڈیبیٹ سے بھی توڑ مروڑ کے کلپ لگایا ہوا ہے, اس کو نہ سنیں. آپ پورا جو بات ہوئی ہے اس کو سنیں. یار بات کو فیکٹ اسٹیبلش کرنے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا رویہ رکھنے والے. اچھا اب مجھے سمجھ آئی ہے, اوپن آئیز بھائی, اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ عباسی جیسے لوگوں نے جو تبصرے جھاڑے ہیں نا, یہ یہاں سے سن کے جھاڑے ہوئے ہیں. ایکچوئل انہوں نے سنی نہیں ہے. یہ ہمارے بات حالات ہیں ان کے, یہ بات ہے ان کے. میں یہی جھاڑے ہوئے تبصرے سارے. صاحب لگائے, ابو بکر صاحب آ گئے ہیں. بکر بھائی کو چلاؤ ذرا ڈیبیٹ سے. ابو بکر صاحب جی ابو بکر صاحب لاؤ جی. اچھا یار میں آڈیو چلا دینا, تسی بعد جو مکنا مکا کر لو. جی آڈیو سن لو, اے سنو ذرا. ایک منٹ میں آواز ذرا اچھی کر لاں, آواز تھوڑی گھٹ ہے. لو جی آ گئی جی. Subhanallah. Okay. And each one of them will claim that I am a prophet and a messenger, but he said that I am the Khatam an-Nabiyyin. Okay, now make it clear. Why did you say that? Okay, now the next point is he said that again he was misquoting scholars without even mentioning any name. Listen very carefully. Listen the point. It's called the usul. Listen the usul. Any scholar has said this, that after Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, other than Isa ibn Maryam alayhi salam, somebody else can come as a prophet and a messenger. He's a zindiq. He's a kafir. He's a kafir. He's a mal'oon. You give fatwa as well. Number one.
हाँ जी अबू बकर भाई, हाँ, ये जो अगर सुनना है ना, ये पूरा आगे जो 5 मिनट का रिबटल है ना, वो भी हम सुन लेंगे। अगर पूरी भी सुननी है वीडियो, हम पूरी भी सुन लेंगे। बात ये है कि अब्बासी साहब ने, और ये अब्बासी साहब ने यहाँ पे नहीं बात की, पहले भी मैंने इनके मुंह से ये अल्फाज सुने हैं, और जमात अहमदिया के लोगों ने भी ये बात की है कि सारे बुजुर्गों के ऊपर फतवा दे दिया, काफिर कह दिया, जिंदीक कह दिया। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ भाई ने और अदनान रशीद ने जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में अपना मुकदमा पेश किया था, जब भी उस बात को दोहराया है ना, उन्होंने कहा है कि वो जो मुकदमा हमने पेश किया है और जो रेफरेंस हमने पेश किए हैं मिर्ज़ा कादियानी के बारे में, अगर हमारे किसी भी बुज़ुर्ग ने यही बातें की हैं, ही इज़ अ काफिर। अच्छा अब्बासी साबित कर दे कि उन्होंने स्पेसिफिकली फतवा लगाया है, काफिर का है, मैं माजरत कर लूँगा। अच्छा ज़ैद भाई, लेकिन चलाना ओरिजिनल डिबेट से है। मेरा नाम अब्बासी मेरा नाम है ABBS, ये अब्बासी इज हियर नाउ। अच्छा अब्बासी साहब, 1 मिनट म्यूट करें, डिबेट से चलाना, जो भी क्लिप चलाना है। दोबारा चला रहा हूँ ताकि डाउट पूरा कोई डाउट रहे ना। एक बार दोबारा सुन, एक बार बंद करें, आएगा ना दिल्ली अब्बासी तो आप होंगे। माइक बंद करें। Basil साहब, you don't even understand English, mate. ये सुने माइक बंद करें। After him, there will come 30 lives. He said 2. Subhanallah. अच्छा, ये इम्तियाज भाई कह रहे हैं कि आपने 30 आदमियों का नाम लिया है कि वो इन्होंने ये बात की है 30। अब आगे पूरी क्लियरिटी उनकी सुन ले। Subhanallah. Okay. Each one of them will claim that I am a prophet and a